ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ میں ہاں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ رب العزت دے دست قدرت بڑے وسیع ہیں، ینفق کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے اللہ پاک اس طرح خرچ کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ دی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے اور ساری مخلوق اللہ کو منگے اور اکٹھے ہو کے منگیں اور جو چاہے منگیں، اللہ سب دیا جھولیاں بھر دے گا اور اللہ رب العزت دے خزانے دے اندر ذرا بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو جدو کمی بھی نہ ہوئے اور سخاوت بھی ہوئے، پھر آپ دا کی خیال ہے اس مالک کو منگنا چاہیے ہے یا نہیں، کہ جس دے خزانے نہ ختم ہونے والے ہوں اور سخاوت دا بھی عالم ہوئے کہ جو چاہے جس جگہ تے چاہے جو چیز چاہے اللہ کو منگے، اللہ رب العزت عطا فرماندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی ساری مخلوق دے اندر سب تو بڑا سخی میں ہاں۔ اور اتھے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جدو کوئی سوالی آپ کو منگے تو جھڑکنا نہیں ہے، اس نے عطا کر دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی منگیا جائے، احادیث دا جدو مطالعہ کیتا جائے تو بارگاہ نبی دے اندر صحابہ نے ہر قسم دے سوال کیتے ہیں، لیکن ایک بات ملتی ہے کہ جدو بھی کسی منگن والے نے منگیا ہے تو دو تین صورتاں سرکار دیا ہیں۔ کسی نو تو بغیر منگیا عطا کر دیتا ہے، وہ دل وچ سوچ کے آیا ہے اس نے جو منگیا نہیں آپ نے عطا کر دیتا۔ کسی نے منگیا تھوڑا ہے اور دیتا آپ نے زیادہ ہے، اور کسی نے یہ کیا ہے بس اتنا ہی مانگ رہے ہیں اور بھی کچھ مانگ لا۔ یہ حدیث پڑھ کے دیکھو بالکل انہی ملتا ہے۔ ایک آدمی بارگاہ نبی چھایا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری دا سوال کیتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سارا ریوڑ دے چھڑیا۔ اور منگن والا صرف ایک بکری مانگ رہا ہے اور دین والا سارا ریوڑ ہی دے رہا ہے، اور اپنے قبیلے جا کے وہ بندہ آدھا ہے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات دے اندر کوئی سخی نہیں ہے کہ میں منگیا ریوڑ ہے، نہیں، ایک بکری منگی ہے اور انہیں سارا ریوڑ ہی دے دیتا۔ حدیث پاک پڑھیے دوسری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ دا چہرہ بہت خوشی نال چمک رہا، تو میں عرض کی تھی میرے آقا آپ دا چہرہ بڑا چمک رہا ہے، آپ بڑے خوش ہو۔ فرمایا ابو بکر اج میں جنت دا دروازہ ویکھیا ہے جس سے میری امت گزرے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صرف اتنی عرض کی تھی کہ میرے آقا میری بھی بڑی خواہش ہے اگر وہ دروازہ آپ میں بھی دکھا دیں دے۔ بات تو سوال تو اتنا کیتا ہے کہ میں صرف وہ دروازہ دیکھ لوں۔ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا ابو بکر میں امید ہے کہ میری امت دا پہلا شخص تو ہوئے گا جڑا اس دروازے سے گزرے گا۔
کہ خواہش تو گزرن دی آپ نے کیتی ہی نہیں ہے، صرف بات تو اتنی کیتی ہے یا رسول اللہ میری خواہشہ کو دروازہ میں بھی دیکھ لیندہ، لیکن آپ نے خواہش تھوڑی کیتی، انہوں نے منگن والے نے تھوڑا منگیا، عطا کرنے والے نے زیادہ دیتا۔ حدیث پاک اٹھا کے دیکھو، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی دے دیو سواری واسطے، 2-4 بکریاں دے دیو دودھ واسطے۔ سرکار فرماندے نہیں کہ اس بندے نے تو منگن دا وال بھی نہیں آیا۔ صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی منگدہ، فرمائے اس نو تاں جتنا ایک عورت نے منگیا ہاں اتنا بھی منگن دا وال نہیں آیا۔ کہ یا رسول اللہ کیڑی عورت؟ فرمائے قوم بنی اسرائیل دی عورت ہاں، اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو ایک چیز منگی ہاں، وہ عورت ہو کہ اتنا بڑا کچھ منگ رہی ہے، بندہ ہو کہ نو منگن دا وال نہیں آ رہا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نے کی منگیا؟ فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل دا لشکر نال لیا، رستہ بھول گئے۔ لشکر والے نے پوچھا کہ رستہ کیوں بھول گئے ہیں؟ انہاں کیا حضور اسی اللہ پاک نال ایک وعدہ کیتا، جدو ایتھو چلنا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام دا صندوق جسے چاپ دفن ہیں انہوں نے ایتھو نال لے کے چلنا ہے۔ کہ جی صندوق کتھے ہے؟ لشکر کہنے لگا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک بڑی مائی ہے، اس نے پتا ہے جتھے دفن ہوئے سن، آپ دریا دے اندر دفن سے۔ اس مائی نے بلایا گیا کہ بی بی دس سیدنا یوسف علیہ السلام دی قبر مبارک کتھے ہے؟ اس نے کیا بھئی میں مفت نہیں دسنا چاہتی، کوئی شاید دے ہوگے تو پھر دسنی ہاں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دن منگ، اس بی بی نے کیا کہ پیارے پیغمبر جنت تواڈے نال مل کے جانا ہے، وعدہ کر لو پھر جگہ دستے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ نے اس کی بات اتنی اچھی نہ لگی، اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ پیارے موسیٰ مان جاؤ، وعدہ کر لو ٹھیک ہے تواڈے نال ہی اس نے ملا کے جنت بھیج دیں گے۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے وعدے نے کہ بیلی میرے کل صرف ایک کوٹنی مانگ رہا ہے، 2-4 بکریاں مانگ رہا ہے، انہوں تو منگن دا وال اس مائی جیسا بھی نہیں آیا، کم از کم کچھ تو منگدا۔ خواہش آپ نے کی ہاں کہ گھٹ تو گھٹ تھوڑا جنت تا منگدا، اور اس نے کچھ بھی نہ منگیا، جنت تو گھٹ تا نہ منگدا۔ آپ حدیث پڑھ کے دیکھو گے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آنکھ نکلی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکلی ہے جنگ دے اندر۔ سرکار کیا دن آنکھ لینی ہے یہ جنت، مقصد کی ہاں کہ جنت کا سوال کرنا، آنکھ کی سوال کرنا، لیکن وہ حضور دے تربیت یافتہ ہاں۔ انہوں نے عرض کی تھی میرے آقا آنکھ میری مرضی نال دے دو، جنت اپنی خوشی نال عطا کر دو۔ بہت بڑے علماء نے بات نقل کی تھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، یہ طبقات نے اپنے الفاظ نقل کیتے نے کہ دراصل اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جنت الاٹ کر دیتی ہوئی ہے، جس نو چاہے نو سنو عطا کر دیں۔ اس لئے جدوں کوئی سوالی سوال کرتا ہے دنیا دا، آپ نظر جنت لے لیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم دی روایت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرمان دے سن۔ ایک دن سرکار خوش ہوئے، رکھے سال یا ربیعہ، ربیعہ منگ کی منگنا ہے۔ یہ ہر وقت حضور دے نال رہن دے ہاں، وضو کران دے ہاں، تو حضور دا مزاج اور طبیعت سمجھ دے ہاں۔ تو آکھے اسألوکا المرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو ہڈا ساتھ منگنا ہاں۔ اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا دینے اب غیر ذالک بس یا کا شہور بھی۔ اس نے محدثین نے لکھیا کہ جڑی ہستی آکھے بس
یہ مطلب اللہ نے کتنا کچھ اس کو عطا کر دیتا ہے کہ جنت منگن والے نوادر میں بس ایو کچھ اور بھی کچھ منگنا ہے. لیکن اس کو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی قیامت تک حضور دی امت لئی سبق. فرمایا تو بات ٹھیک ہے جنت ہو گئی میرا ساتھ بھی ہو گیا لیکن کثرت نال سجدے کرنے ہیں. کی کرنا ہے؟ کثرت سجود دے نال میری مدد کرنی ہے. یہ پچھلی امت نے سبق کہا کہ جیڑا بھی پسند کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے جنت جاواں او دے لئی حضور نے طریقہ سکھا دیتا کہ پھر ایک کرنا ہے کہ سر نو اللہ دے حضور زیادہ جھکایا کرنا. ادھر چونکہ مسئلہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی آپ خواہش کر دے ہو آپ دی خواہش نو پورا کرنے تے اللہ دیر ہی نہیں لگاندہ. تو آپ دی خواہش ہوندی ہے کہ امتی سوال کوئی چنگا کرے کوئی واہ واہ چیز منگے عام چیز نہ منگے. اسے لئے اکثر لوگاں نے جنہوں نے کچھ منگیا تو آپ نے کہا جنت لے لے. ایک عورت ہے اس نے مرگی دا دورہ ہے بارگاہ نبی چاہ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مرگی دا دورہ ہے اب میرے لئے دعا کرو. سرکار دن جنت لینی ہے یا تندرستی؟ دیکھو کہ جنت تو انج جویں لئی بیٹھے ہوندے نے بھئی جنت چاہی دی ہے کی چاہی دا ہے تنو یا اے تو چاہنی تیرے لئے دعا ہوئے تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے. اگر تو پسند کرے تو تیرے لئے جنت ہو جائے. دنا عورت اس نے کہ یا رسول تو میری ماں نے میں نے بھیجیا کہ بیٹا جا بارگاہ نبی چ حاضری دے. پہلے پوچھیا کہ بیٹا کتنا عرصہ ہو گیا ہے بارگاہ نبی چ حاضری دیتے ہیں؟ تو ماں نے عرض کیتی مہینہ ہو گیا. ماں ناراض ہوگی حذیفہ بارگاہ نبی چ مہینہ جلدی جاؤ. اور ماں نے پوچھا جا کے کی کرنا ہے؟ یہ ماں سیانی ہے آدھی بیٹا جدو جانا ہے تو اپنے لئے بھی میرے لئے بخشش دی دعا کرانی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں حاضر ہویا نماز مغرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑی تو مغرب تو بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہے صحابہ نال گپ شپ ہوئی. چونکہ میں بچہ ہاں میں ہمت نہیں کر سکیا دعا لی لفظ حتیٰ کہ عشاء دا ٹائم ہو گیا سرکار نے عشاء پڑھائی. عشاء پڑھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے. حضرت حذیفہ نے میں پیچھے پیچھے چلیا آپ نے پیچھے موڑ کے آکھیا این ویکھیا آکھیا انتا حذیفہ تو حذیفہ ہے. اچھا اتنے لفظ تو بعد کی فرمایا کہ اللہ تینوں بخشے اللہ تیری ماں نو بخشے کیویں آیا ہے. کہ ہن عجیب بات ہے کہ جی صاحب نے تو عرضی نہیں کی تھی لیکن اصل چیزیں ترتیب ایسی ہے کہ آپ پسند ہی نہیں کر دے ہیں کہ جیڑا آوے بھئی گھٹ تو گھٹ جنت دا تو میرے کے سوال کرے نا اس تو کم تو سوال نہ کرے تو کوئی بات نہ ہوئی منگے پوری کائنات دے سردار کو لوں اور جنت تو گھٹ شاہ منگیا کرے. یہ اپنے رولے ہیں بھائیو مجھ چنگی ڈھی جاوے گڈی ٹھیک ہوئے دو کنالی اور زمین دی نار رل جانے یہی بات ہے. لیکن اتنے صورتحال جو آپ دی ہے آپ دی عطا کرنے والی ترتیب انوکھی ہے. میں پھر لفظ دہرا دینا ٹائم ختم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب تو بڑا سخی کون ہے؟ اللہ ہے. پھر ارشاد فرمایا اللہ دی ساری مخلوق دے اندر سب تو بڑا سخی میں ہاں. تو آپ بارگاہ نبی سوال کرو اللہ دی بارگاہ سوال کرو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دینے اللہ دا دیتا ہویا ہی مخلوق کے چمنڈ دینے. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے بھئی جنت تو گھٹ شائع نہیں منگنی. اب بس اتنی بات آج دی ہے کہ اگر تسی منگ دے بھی ہو نا
تو پھر کم از کم جنت دا سوال تو ضرور ہونا چاہیے ہے. اس تو گھٹ سوال نہیں کرنا. اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم مینوں بھی اللہ آپ نو بھی رسول اللہ دی غلامی زندہ رکھے. اللہ اسے تے ہی موت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.